الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ جماعت اسلامی پاکستان کے بزرگ رہنما ہم سب کے مربی جناب حافظ محمد ادریس صاحب، جماعت اسلامی لاہور کے امیر جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، برادر محترم ذکر اللہ مجاہد صاحب، جناب انجینئر اخلاق احمد صاحب، جناب خالد احمد بٹ صاحب اور جے آئی یوتھ لاہور کے باہمت اور جرأت مند رہنما جناب جبران بٹ صاحب، دیگر قائدین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، خواتین اسلام، آج 5 فروری ہے اور کراچی سے لے کر کے چترال تک پاکستانی قوم بالخصوص جماعت اسلامی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی منا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمان گزشتہ 5 صدی سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ہندوستان کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ آج ہندوستان کی 8.5 لاکھ فوج وہاں ہے اور 5 اگست 2019 کے بعد خاص طور پہ ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا گیا اور وہاں ہزارہ نوجوانوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ہماری سینکڑوں اور ہزاروں بہنیں وہاں ہندو بنیے کے ظلم و تشدد کے رحم و کرم پہ ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں نے ایمان کا، جرأت کا، جہاد کا، شہادت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ جو راستہ انہیں سید علی گیلانی نے دکھایا، جو راستہ ان کو کشمیری شہداء نے دکھایا، آج پوری قوم اس راستے کے اوپر گامزن ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ظلم کر کر کے تھک جائے گا لیکن وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو شکست نہیں دے سکے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، انہوں نے یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے جذبوں کو ماند کرنا چاہتے تھے۔ سید علی گیلانی 90 سالہ مرد مجاہد، مرد قلندر، وہ جب اپنے بستر علالت کے اوپر تھا تب بھی دشمن کے لیے وہ ننگی تلوار تھا، اور جب وہ جام شہادت نوش کر گئے تو رات کے اندھیرے میں بھی دشمن ان سے خوفزدہ تھا۔ اس لیے آج کے دن ہم کشمیری بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران ان کی ترجیحات بدل سکتی ہیں مگر پاکستان کے 23 کروڑ عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے دن 5 فروری ہے، مجھے بتایا جائے حکمران پارٹی مسلم لیگ نون کہاں ہے، اس کا موقف کہاں ہے، اس کا احتجاج کہاں ہے، پیپلز پارٹی کہاں ہے، ہمیں بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کہاں ہے۔ میں معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہے۔ 5 فروری کے دن پوری قوم نکلا کرتی تھی لیکن حکمرانوں کی غداریوں کے نتیجے میں، حکمرانوں کی بے وفائیوں کے نتیجے میں، حکمرانوں کی اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے نتیجے میں اور اپنے اقتدار کی جنگ کے نتیجے میں یہ کشمیریوں کو بھول گئے ہیں۔ اور اگر یہ بھول گئے ہیں تو پاکستانی قوم کو بھی ایسے چہروں کو پہچان لینا چاہیے۔ ان حکمرانوں کو مسترد کرنے کے لیے تیار ہو۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کی آزادی کے لیے مستحکم پاکستان، مضبوط پاکستان، کرپشن سے پاک پاکستان، آئی ایم ایف کی غلامی سے آزاد پاکستان، امانت دار اور دیانت دار قیادت کا پاکستان، ان چوروں لٹیروں کے ہاتھوں پاکستان
ان کے ہاتھوں پاکستان محفوظ نہیں ہے۔ گزشتہ 3 دن سے آئی ایم ایف کے ساہوکار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کو غلامی کی بیڑیاں پہنانے کے لیے، قوم کو غلامی کی زنجیریں پہنانے کے لیے۔ آئی ایم ایف کے غلام حکمران نامنظور، نامنظور، آئی ایم ایف کے غلام حکمران نامنظور، نامنظور۔ انشاءاللہ کشمیر کی تحریک آزادی آگے بڑھے گی۔ اور آج سے چند سال پہلے جب ایک ہماری بہن وہاں ہندوستان میں ایک یونیورسٹی میں گئی، اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، اس نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا، چاروں طرف سے ہندو گنڈوں نے اس بیٹی کو گھیرا اور کہا کہ یہ نقاب اتارو۔ انہوں نے ان کو ڈرانا چاہا، دھمکانا چاہا۔ اس اسلام کی بیٹی نے کہا میں دوپٹہ نہیں اتاروں گی، میں نقاب نہیں اتاروں گی۔ ان گنڈوں کے جواب میں اس بیٹی نے کیا کہا تھا؟ اس نے اللہ کی کبریائی کو بلند کیا تھا۔ آئیے مل کے اللہ کی کبریائی کو بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا۔ آئیے میرے دوستوں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سری نگر میں ایک مجاہد چاروں طرف سے ہندوستان کی فوجوں کے گھیرے میں آ گیا، مقابلہ شروع ہوا، گولیاں ختم ہو گئیں، اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہوا، خون بہنے لگا۔ اس نوجوان نے اپنی شہادت والی انگلی اپنے خون سے ڈبوئی اور زمین پہ لکھا کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ آئیے 10 فروری کو انشاءاللہ 10 فروری کو منصورہ سے عظیم الشان احتجاجی کارواں اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا۔ آئی ایم ایف کی غلامی کے خلاف، حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف، اور ان حکمرانوں کے جو پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پاکستان سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ 10 فروری کو جمعے والے دن منصورہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ منصورہ سے باہر ملتان روڈ پہ جناب سراج الحق صاحب ایک عظیم الشان جلسہ عام میں اگلے لاہ عمل کا بھی اعلان کریں گے، اور وہاں سے قافلہ پنڈی کی طرف روانہ ہوگا۔ آنے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آئیے ایک دفعہ پھر اللہ کی کبریائی کو بلند کریں۔ اور اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری زندگی کا عنوان ہے۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی شیطان کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی کبریائی کو اللہ کی زمین پہ قائم کریں گے۔ آئیے نعرہ لگائیے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے اس صدا کو بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔